نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، عزیز دوستو، بزرگوں، شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ حج کی فرضیت کیا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے، حج کے بارے میں کیا حدیث کے اندر ذکر ہے، ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بیت اللہ کا حج ہے جو شخص بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، صاحب ثروت اور صاحب حیثیت ہو، اور اللہ رب العالمین نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہو، تو اسے ضرور بیت اللہ کی حج کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پوچھا گیا پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل عمل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، حج مبرور، کہ حج مقبول۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے، اعمال میں سے پسندیدہ عمل ہے، اور حج یہ بہترین عمل ہے۔ دوسری حدیث ہے مشکوٰۃ المصابیح کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا پیارے آقا نے کہ جو آدمی اللہ کے رضا کے لیے حج کرتا ہے بیت اللہ کا، اور حج کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کوئی لغو بات نہ کرے، تو حاجی حج سے لوٹتا ہے اس حالت میں جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ جس طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی جسم پہ گناہ نہیں، تمام گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اسی طریقے سے آدمی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تیسری دلیل حج کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے، ترمذی شریف اور مسلم شریف وغیرہ میں دیگر کتابوں میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ لگاتار کیا کرو، مسلسل کیا کرو، پے در پے کیا کرو۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں عبادتیں، حج اور عمرہ، یہ گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، جس طریقے سے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، بالکل اسے چکنا کر دیتی ہے بھٹی سونے اور چاندی کے میل کچیل کو، اسی طریقے سے
جو انسان حج یا عمرہ کرتا ہے لگاتار پے در پہ، تو اللہ رب العالمین ان دونوں عبادتوں کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھی دلیل ہے حج کی فضیلت کے بارے میں، یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اے رسول خدا، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکوں، اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر دے سکوں۔ آپ نے اپنا دست مبارک ہاتھ مبارک کو آگے بڑھایا، میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حیرت سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ شرط کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، وہ شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائے، میرے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائے، پچھلے تمام گناہ میرے معاف کر دیے جائے، میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما علمت یا عمرو، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ گناہوں کو ختم اور معاف کر دیتا ہے، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اور ہجرت یہ بھی گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، حقوق اللہ تعالیٰ کے جو حق ہے اور اس میں چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق اللہ میں بڑے گناہ بغیر توبہ اور استغفار کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ رہی بات حقوق العباد کیا، تو حقوق العباد بغیر صاحب حق کے حق کو ادا کیے بغیر یا اس سے معاف کرائے بغیر توبہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے حق کو واپس کرنا یا صاحب حق سے معاف کرانا ضروری ہے۔ اس غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان دوسرے کے جذبات سے کھیل کر کے، دوسرے کے زمین جائیداد کو ہڑپ کر کے پھر وہ بیت اللہ حج کرنے کے لیے پہنچ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں تو اب تمام گناہوں سے معاف ہو گیا ہوں، میرے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو حقوق العباد کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں جب کہ صاحب حق کو حق ادا نہ کر دیا جائے یا اس سے معاف نہ کروا لیا جائے۔ پانچویں دلیل کہ جو لوگ حج نہیں کرتے ہیں، حج اس پر فرض ہے پھر بھی حج نہ کرے تو کیا وعیدیں ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے اور سنن دارمی کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، انسان کو کوئی عذر نہ ہو، انسان بیت اللہ جا سکتا ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مانع نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ حج نہ کرے اور حج سے پہلے وہ مر جائے تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، انشاء یہودین و انشاء نصرانین، وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا وہ عیسائی ہو کر کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کو اور اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے پھر وہ حج نہ کرے تو اتنی بڑی وعیدیں ہیں، دھمکی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ تو اس لیے جو انسان صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، تو اسے ضرور ضرور حج کرنا چاہیے اور حج کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اللہ رب العالمین حج بیت اللہ کے لیے قبول فرما لیجئے، اور اللہ ہم سب کو اللہ زیارت نبوی اللہ صاحبہ وصلاۃ وسلام کے لیے قبول فرما لے، سارے انسانوں کو اللہ اپنے گھر میں بلا لے، آمین ثم آمین۔